ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما ہیں خرم روکڑی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, میجر ریٹائرڈ خرم روکڑی. تھینک یو سو ویری مچ خرم صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. خرم صاحب, ملک کا سیاسی ماحول, پہلے ہم ڈسکشن یہاں سے شروع کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ ملک کے مستقبل کے لیے, لانگ ٹرم کے لیے سازگار ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس کا نقصان بہت زیادہ ہے تو واٹ از ٹو بی ڈن ٹو میک دا سچویشن بیٹر؟ خرم صاحب سب سازگار تو بنانا پڑے گا, اور ماحول جو ہے اس کی بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے. یعنی ہماری جو سیاست ہے اس میں ایک پولیٹیکل ایکسیلنس ایک ٹرم ہے, اس کا فقدان ہے. اور ہماری جو پالیٹکس ہے ابھی تک وہ اس طریقے سے, جسے آپ پالش پالیٹکس کہیں گے, ہم نے اس طرف جو سفر ہے وہ پراپرلی شروع نہیں کیا. تو اس کو تو سازگار بنانا پڑے گا, اس کو میچور کرنا پڑے گا, اور ملک کو فوقیت دیتے ہوئے, ریاست کو فوقیت دیتے ہوئے کہ سیاست ریاست کے لیے اور عامت الناس کی بھلائی کے لیے اور فلاح کے لیے کی جاتی ہے, اور اپنے ملک کو اس کے اثاثوں سمیت بچاتے ہوئے اور اس نظریے کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. تب تو سازگار ہوگا, اور اس کو سازگار کرنا پڑے گا. دوسری چیز جو اہم ترین ہے کہ قانون کا نفاذ اور قانون کا احترام. یعنی سیاست, ریاست اور قانون کا احترام کے بغیر تو چل نہیں سکتی. تو ہمیں اس طرف چلنا پڑے گا, ہمیں اپنی سیاست کو سازگار بنانا پڑے گا, اور جرم کو جرم اور قانون کے نفاذ کو لازم جب کریں گے تو پھر سیاست آسان ہو جائے گی. جی سر, آج کے دن ہماری قوم بھی یہ سوال پوچھ رہی ہے, میڈیا کی طرف بھی دیکھ رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس ہو رہا ہے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, نیریٹیوز کی جنگ کافی وقت سے چل رہی ہے ویسے تو یہ, جس کی وجہ سے ٹویٹر کو بھی بین کیا گیا. لیکن فار ایگزامپل سر, آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ رات سے نیریٹیو بلڈ کیا ہوا ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے کارکن مارے گئے ہیں. انفیکٹ پاکستان کے لیڈنگ چینلز کو بھی اگر آپ صبح مارننگ شوز دیکھ رہے ہوتے تو وہ بھی یہی رپورٹ کر رہے تھے کہ ہاں اموات ہوئی ہیں, 2-4 اموات ہوئی ہیں, کافی لوگ زخمی ہیں. لیکن پھر یہ دیکھا گیا کہ ایک دم سے اس نیریٹو کو ڈیلیٹ کیا گیا, سوشل میڈیا سے کلپس ڈیلیٹ ہوئی جو چینلز نے اپلوڈ کی تھیں, اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی موت ہوئی ہے تو ہمیں بتائیے, دکھائیے, ثبوت دیجیے, ہم ماننے کو تیار ہیں. لیکن پھر پی ٹی آئی نے کوئی ثبوت دیا بھی نہیں. تو ایک نیریٹیوز کی جنگ ہے, مس انفارمیشن, سوشل میڈیا بالکل کچھ اور بتا رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ آپ بالکل اس کے برعکس سچویشن دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں سر, میڈیا سینسرشپ کے اوپر بھی حامد میر آواز اٹھا رہے ہیں. یور ویوز آن اٹ خرم صاحب؟ سر دیکھیں, اس سلسلے کو تھوڑا پیچھے لے جائیں. اوکے سر. اور اس پارٹی کی بنیاد ہی اسی پر رہی, اور انہوں نے اسی طرح نیریٹو ڈیولپ کیے. جب ایک چیز میں وہ فیل ہوئے تو فوراً اس کی نیا نیریٹو ڈیولپ کیا, اور ہوتا یہ تھا کہ حکومت یا ان کا کاؤنٹر نیریٹو کرنے والے ایک ڈیفنسو موڈ میں آ جاتے تھے جہاں پر گڑبڑ ہوتی تھی. اب بہتری آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ ان کے نیریٹو کو چیلنج ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں, اور کاؤنٹر نیریٹو بھی آپ کو بہت جلد سوشل میڈیا پر ملتا ہے, جس کا آج سے 2-2.25 سال پہلے فقدان تھا, کیونکہ اس سے پہلے اجارہ داری جو تھی سوشل میڈیا پر انہی کی تھی, اور باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا تھا. اب جو والنٹیئرز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے باقی کارکن ہیں انہوں نے بھی اس کو اہم سمجھتے ہوئے اس طرف مکمل زور لگایا, تو اب کاؤنٹر نیریٹو آ جاتا ہے. اب یہی مثال ایک ہے کہ کل انہوں نے امریکہ سے ان کا پہلے یہ نیریٹو ڈیولپ ہونا شروع ہوا, ان کے جو اوورسیز ہینڈلرز ہیں اور جو ان کے ہینڈل ہیں, انہوں نے کہ جی 100, پھر کسی نے کہا 200, آج تو کسی کھوسا صاحب ہیں ان کے, انہوں نے کہا 300. اب جب یہ شہادتیں اور انہوں نے غزہ کی پکچرز جو ہیں ایمبولینسز کی, کیونکہ غزہ کے لوگوں کی شکلیں آپ کے ساتھ ملتی ہیں, تو انہوں نے غزہ کی پکچرز جس کے اندر جو غزہ کے شہداء کی باڈیز ہیں ان کی پکچرز کو ایمبولینس کی کلوز اپ میں ڈال کر انہوں نے سوشل میڈیا پر پھینکنا شروع کر دیا. اب کل جب یہ احتجاج ہو رہا تھا تو کل رات تک جب یہ احتجاج ان کا ختم ہوا, ان کے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا, سیلولر فون اور انٹرنیٹ بھی کام کر رہا تھا. آپ ان کے کسی ایک جگہ پر کسی ایک, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ڈیڈ باڈی کو آئیڈینٹیفائی کر دیں اور دکھا دیں تو تب بھی بات مان لی جائے. دوسری سب سے پہلے شہادتیں ہوئیں رینجرز کی, پولیس کی, اور پولیس کے بہت سارے نوجوان زخمی ہوئے.
اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بہت بڑا جتھا حملہ کر رہا ہو تو کوئی ایک کیجویلٹی نہ ہو، ایک دو کیجویلٹی. اب میں بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھوں تو میں بھی مانوں گا کہ جو جتھا سیکورٹی فورسز کے 8-9 بندوں کو شہید کر سکتا ہے تو اس میں کوئی گر بھی سکتا ہے، کیا ہوگا. تو میں بھی ویور دوں گا ایک بالکل نیوٹرل ہو کے کہ 4-5 کیجویلٹیز اس طرف سے بھی ہو گئی ہوں گی. لیکن جو بھی شہید ہوتا ہے اس کے رشتہ دار ہیں، جو بھی اس میں جو ہے مارا جائے اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کا پورا ایک ہم کوئی ایسے ملک میں تو نہیں ہے جہاں پہ کہ ایک آدمی کو پہچاننے والا ہی کوئی شخص نہیں. ہر آدمی کی بیک گراؤنڈ ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے، اس کا قوم ہے، قبیلہ ہے. تو انہوں نے نیریٹو ڈیولپ کیا لیکن اپنے اس نیریٹو کو اب یہ ثابت نہیں کر پا سک رہے کیونکہ کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے. پہلے ان کا نیریٹو اس لیے بکتا تھا کیونکہ اس کا کاؤنٹر نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ ایک ایسا جھوٹ ہے اور ایک ایسی غلط چیز یہ کر رہے ہیں. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ جو لوگ جن کی ویلیو ہے وہ بھی باتیں کرنا شروع کر دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے یا اس کے اوپر جو ویوز آتے ہیں، ابھی ایک شہباز گل نے جب یہ پہلی ٹویٹ کی تو 8.5 لاکھ بندوں نے اس کی وہ ٹویٹ دیکھی ہے. کریکٹ. اب آپ سوچئے کہ 8.5 لاکھ بندہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ 100-150 شہادتیں ہو گئی ہیں. اب سوچئے کہ اس نے وہاں بیٹھ کر اس فساد کو کیسے پھیلا دیا. اب اس کاؤنٹر نیریٹو تو ہم دیتے رہیں گے، لیکن کیا کاؤنٹر نیریٹو ہی علاج ہے اس کا؟ نہیں. اس کا علاج پوری ایک پالیسی ہے. قانون تو بن جاتے ہیں، قانون موجود بھی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن ان قانونوں کی وہ کون کرے گا یہ سب سے اہم ہے. قانون موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، ہمیں ضرورت ہے ان کی امپلیمنٹیشن کی اور ایک ملک گیر تحریک کی بھی، جس کے اندر لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھا جائے، سچ کو کیسے آپ ویریفائی کریں گے، تحقیق کیسے کریں گے، اور سنی سنائی بات کو آگے پھیلانے والا ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ سنی سنائی بات جو آگے پھیلاتا ہے وہ جھوٹ ہے. ہمارے لیے تو لوگوں کو کنونس کرنا آسان ہے، لیکن کاؤنٹر نیریٹو کے علاوہ پراپر ان کا جب تک حکومتی طور پر ان کے اوپر چیک نہیں آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے، یہ جب تک لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی. اب آپ دیکھیے رینجرز کے نوجوان شہید ہوئے تو ایک بہت مشہور یوٹیوبر ہیں متی اللہ جان، انہوں نے ایک ایسا نیریٹو دے دیا کہ آپ نے ابھی بات شروع کی کسی کو کہ رینجرز کے جوان شہید ہوئے ہیں تو لوگ آگے سے کہ نہیں جی وہ تو یہ چیز نہیں، ایسے ہے ایسے ایسے. تو 2 دن بعد جا کے پتا چلا لوگوں کو کہ نہیں وہ تو متی اللہ جان صاحب نے غلط بات بتا دی. ان کے چینلز والے بھی، ان کے دوست صحافیوں نے بھی ان کو سمجھایا، لیکن اس 2 دن تک کیا ڈیمیج ہو گیا اس کا کون پوچھے گا. تو اس چیز کے اوپر فکر بھی ہونی چاہیے. اور یہ بہت ہی اس دور کا تشویشناک ہے. آپ دیکھیں یو کے اندر اسی طریقے سے فیک انفارمیشن جو ہے ڈس انفارمیشن کی بنیاد پر فساد کھڑے ہو گئے. اور سر اس کا سسپیکٹ پاکستان سے گرفتار ہوا تھا. سر وہ پاکستان سے بیٹھ کے بتایا گیا کہ وہ وہاں پہ فساد پیدا کر رہا تھا برطانیہ میں. وہاں لاہور میں وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ کام کر رہا تھا. تو یہ ایشو تمام ممالک کو ہے، ایون امریکہ کو یہ ایشو چل رہا ہے، لیکن اس کا سد باب وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. ان کی کورٹس جو ہیں ان کے اوپر بہت اسٹرکٹ ہیں، سزائیں دے رہی ہیں. ہمارے پاس سزا اور جزا کیونکہ نہیں ہے، اس لیے ہم کاؤنٹر نیریٹو پر یا موٹیویشن کی طرف ہیں، جبکہ ضرورت ہے سزا اور جزا کی.